شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، مشرکین لوگوں نے سب انبیاء کرام کی خوب مخالفت کی، بلکہ کفر و باطل لوگوں نے انبیاء کرام کو انہی کی قوموں نے طرح طرح کے مظالم دے کر شہید کر ڈالا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشرکین نے بہت ہی تنگ کیا۔ مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھ کر کئی بار خوف کے مارے کانپ اٹھتے تھے۔ البدایہ والنہایہ امام حافظ ابن کثیر کی مارکہ آرا اور مستندو سیرت بہت ہی مشہور کتاب ہے۔ اس کے علاوہ ابن ہشام کی سیرت نبوی پر اس وقت کی جانی مانی کتاب سیرت ابن ہشام بھی بہت ہی اونچا درجہ رکھتی ہے۔ ان کتابوں میں آقا و دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی حیرت زدہ معجزہ بیان کیا گیا ہے۔ ان معجزات کو بیان کرنے والے ابن اسحاق ہیں۔ ابن اسحاق نے بیان کیا ہے ابو جہل بن ہشام حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح کے مظالم ڈھانے سے باز نہ رہتے تھے۔ ابو جہل ابن ہشام کو حضور کریم کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے کئی بار ذلیل و خوار کروا کر رکھ دیا تھا۔ ابن اسحاق بیان کرتے تھے کہ عبداللہ بن ابو سفیان ثقفی کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار حافظے سے نوازا تھا۔ انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ عراش کے ایک گاؤں سے ایک آدمی اونٹ فروخت کرنے کے لیے مکہ آیا۔ ابو جہل نے عراش سے تمام اونٹ خرید لیے، پھر اس کو اونٹوں کی رقم دینے سے انکار کر رہا تھا۔ عراشی ابو جہل کی اس حرکت سے تنگ آ کر قریش کی مجلس سے مدد طلب کرنے لگا۔ عراشی نے پریشانی کی حالت میں قریش کے لوگوں سے کہا کہ میں دوسرے علاقے سے آیا ہوا ایک اجنبی ہوں۔ ابو الحکم بن ہشام نے مجھ سے تمام اونٹ خرید کر مجھے رقم دینے سے انکار کر رہا ہے۔ آپ میں سے میری کون مدد کر سکتا ہے؟ یہاں بہت زیادہ مشرکین موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آپ کو تمام حق دلا سکتے ہیں۔ آقا کریم مسجد کے ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حامی بھری کہ میں تم کو ابو جہل سے تمہارا حق دلانے کے لیے تیار۔ سب کے علم میں تھا کہ ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت دشمنی رکھتا ہے۔ رسول کریم اسی وقت اس بندے کو ساتھ لے کر ابو جہل کے پاس چلے گئے۔ آپ کا پیچھا کرتے ہوئے کچھ مشرکین بھی ابو جہل تک پہنچ گئے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے ابو جہل سے اس کا حق دلاتے ہیں۔ ابو جہل کے پاس جا کر حضور کریم نے زوردار آواز سے فرمایا کہ تم نے اس بندے سے اونٹ خریدے ہیں؟ ابو جہل نے کہا کہ ہاں خریدے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم اس بندے کو خریدے ہوئے اونٹوں کی رقم کیوں نہیں دے رہے؟ آواز میں اتنا رعب تھا کہ ابو جہل کانپ اٹھا اور کانپتی ہوئی آواز میں کہنے لگا کہ اے محمد میں ابھی دیتا ہوں۔ ابو جہل نے جتنی رقم کے اونٹ خریدے تھے وہ تمام رقم عراشی کو دے دی۔ اس کے بعد نبی کریم مسجد کی طرف چلے گئے۔ عراشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائیں دیتا ہوا گھر چلا گیا۔ جو مشرکین کے لوگ آپ کا پیچھا کرتے ہوئے ابو جہل کے گھر تک چلے گئے تھے، انہوں نے دوسرے لوگوں کو بتایا کہ ابو جہل نے جب حضور کریم کی طرف دیکھا تھا تو ابو جہل کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ ابو جہل کا جسم کانپ رہا تھا۔ اس نے محمد کے فرمانے پر فوراً حقدار کو اس کی تمام رقم دے دی۔ کچھ مدت گزرنے کے بعد جب ابو جہل اپنے دوستوں میں گیا تو انہوں نے کہا کہ ابو جہل تو پاگل ہو گیا تھا، تم نے اونٹوں کی ساری رقم اس بندے کو دے دی۔ ابو جہل نے اپنے دوستوں سے کہا کہ خدا کی قسم جب میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی تو میرا جسم ڈر کے مارے کانپ رہا تھا۔ مجھ سے آقا و دو جہاں
ماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ ابو جہل نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ میں نے دیکھا کہ حضور کریم کے پیچھے ایک سانڈ اونٹ کھڑا تھا۔ مجھے یہ ڈر لگ رہا تھا کہ اگر میں نے حضور کریم کے سامنے حقدار کو اس کا حق نہ دیا تو وہ اونٹ مجھے ایک ہی حملے میں کھا جائے گا۔